یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ السلام علیکم، ریڈیو پاکستان اسلام آباد کے پوڈ کاسٹ اسٹوڈیو سے پروگرام میزان، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر رضوان نصیر۔ یہ پروگرام میزان ہر منگل شب 9:10 پہ پیش کیا جاتا ہے۔ اس پروگرام میں ہم ان شخصیات کو مدعو کرتے ہیں جن کا تعلق حکومت پاکستان کی نمائندگی کرنا ہوتا ہے، جیسے کہ وفاقی وزراء، سینیٹرز، MNAs اور حکومت کے اداروں کے سربراہان کو بلا کر ان سے عوام کی فلاح و بہبود کے حوالے سے گفتگو کی جاتی ہے۔ اس سلسلے میں آج ہماری مہمان ہیں سینیٹر بشرا انجم بٹ صاحبہ۔ آپ ہیں چیئرپرسن سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی برائے فیڈرل ایجوکیشن اینڈ پروفیشنل ٹریننگ۔ آپ کا بہت شکریہ میڈم کہ آپ نے اپنے قیمتی بزی اسکیڈول سے ہمارے لیے وقت نکالا۔ تھینک یو سو مچ رضوان فار انوائٹنگ می۔ میرے لیے آج یہاں آنا آئی تھنک یہاں پہ آ کے جو میں ایک نوسٹالجک، ایک مجھے سارا جو ونٹیج وہ ایک فیل ہے، تو اٹس اے پلیزر بینگ ہیئر۔ لائک واز اٹس اے پلیزر، تھینک یو فار آنرنگ اس۔ اچھا میڈم، سب سے پہلے تو آپ سے سوال ہے کہ آپ کی سیاست کیسے شروع ہوئی؟ یہ ایک بڑی موٹیویشن ہے، یو آر اے ینگ سینیٹر، اسپیشلی ہماری یوتھ کے لیے جو زندگی میں خدمت کرنا چاہتے ہیں اپنے معاشرے کی، اپنے ملک کی، ان کے لیے یہ ایک سوال خاص طور پہ کہ آپ کی سیاست کا آغاز آپ نے کیسے کیا اور کیسے آپ یہاں تک پہنچے؟ رضوان، سیاست کا آغاز میں نے 2013 میں کیا۔ آئی واز ٹیچنگ ایٹ لمز، اور مجھے سب کہتے ہیں کہ فرام لمز ٹو پنجاب اسمبلی، ہاؤ ڈڈ دیٹ ہیپن؟ تو وہ یہ ہے نا کہ آپ جب ایز اے ٹیچر آپ ایک یونیورسٹی میں، آپ کا بہت کم دائرہ آف انفلوئنس ہوتا ہے، انفلوئنسنگ پیپل، بیکاز استاد کا کام یہ ہے کہ مولڈ پرسنالٹی، ٹو انفلوئنس پرسنالٹی۔ تو مجھے ہمیشہ سے تھا کہ میں نے پالیسی میکنگ کا حصہ بننا ہے۔ آئی وانٹ ٹو امپیکٹ، آئی وانٹ ٹو ہیو دیٹ پاورفل پلیٹ فارم جو کہ پالیٹکس کا ہے ایز اے لیجسلیٹر۔ تو پھر وہ ایک اپرچونیٹی ارائز ہوئی، اور میں نے 2013 میں پنجاب اسمبلی میں فرسٹ ٹائم سیاست میں قدم رکھا، اور بس دین دیر واز نو لکنگ بیک۔ تب شہباز صاحب کا دور تھا، 2/3 میجورٹی تھی ہمارے پاس۔ آئی ہیڈ اے ویری ہیفٹی پورٹ فولیو ریگارڈنگ ایجوکیشن۔ لیکن یہ میں بات کہوں گی، اور میں ہر باری یوتھ کو بھی کہتی ہوں کہ آئی واز ویری ٹرو ٹو مائی کاز۔ جب میں یہ بات کہتی ہوں تو میں یہ کہتی ہوں کہ میں نے صرف اور صرف 11 سال آنکھیں بند کر کے لیجسلیشن پہ کام کیا ہے، پالیسی میکنگ پہ کام کیا ہے۔ مجھے بہت سارے لوگ کہتے تھے کہ آپ مین اسٹریم پالیٹکس میں کب آئیں گی، اور میں کہتی تھی میں یہاں پہ ایک کاز کے لیے آئی ہوں، اینڈ آئی ول اسٹک ٹو مائی کاز۔ اور بیچ میں کبھی کبھی مجھے لگا کہ شاید مجھے واقعی ٹی وی پہ آ کے دھڑلے دار اسٹیٹمنٹس دینی چاہیے، وائرل اسٹیٹمنٹس دینی چاہیے، بٹ دین آئی ووڈ آلویز تھنک بیک اینڈ تھنک کہ نہیں، میں آئی ہوں پالیسی میکنگ کے لیے، لیجسلیشن کے لیے، ملک کے لیے، اس طرح سے یوتھ کے لیے کام کرنے۔ اور آج 11 سال بعد میری پارٹی نے اس چیز کو ریئلائز کیا، اور مجھے نہ صرف پنجاب اسمبلی میں ٹکٹ دی، نیشنل میں دی، اور پھر سینٹ میں دی، اینڈ آئی ایم ہیئر ناؤ۔ یقیناً جو ہمارے سامعین و ناظرین ہیں وہ بڑے اسی سے موٹیویٹ ہوں گے، خاص طور پہ ہماری خواتین، جن کے اوپر ہماری حکومت کی بھی ایک بڑی کاوش ہے کہ ان کو امپاور کیا جائے۔ اچھا سینیٹر صاحبہ، آپ تھوڑا سے بتائیے گا کہ حکومت کی جو ویژن ہے فار ایجوکیشن، دیکھیں ایجوکیشن کسی بھی سوسائٹی کا ایک لازم و ملزوم ایک جزو ہوتا ہے، کہ ہمارے اس ٹائم جو حکومت ہے وہ کیسے جو دنیا کے سٹینڈرڈس ہیں، دنیا میں جو پریکٹسز چل رہی ہیں، ان کے مقابلے میں ہم کیسے، کیا ویژن ہے ہماری کہ کیسے ان کے ساتھ مقابلہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے رضوان، فرسٹ آف آل یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ ون تھنگ، پاکستان انجوائز اے ہیوج یوتھ بلج۔ 60+% جو ہے ہماری نیشن دیٹ کمپرائزز آف یوتھ۔ یہ بہت بڑا ایسٹ ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ اگر آپ دیکھیں چائنا کی 1 چائلڈ پالیسی دیکھیں، اس کی وجہ سے اس کا یوتھ بلج کتنا افیکٹ ہوا۔ یورپین کنٹریز کے اندر کتنا اولڈ ایج، کیونکہ وہ اولڈ ایج بینیفٹ دینے پڑتے ہیں تو وہ ایک لائبلٹی بن جاتا ہے۔ تو یہ تو میرا خیال ہے کہ حکومت کی جو ہے دس از فرسٹ اینڈ فارموسٹ رسپانسبلٹی کہ وہ یوتھ میں انویسٹ کرے، تاکہ وہ ہم ایک ایسٹ بنا رہے، نہ کہ لائبلٹی بنے۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، شہباز صاحب نے ہمیشہ سے یوتھ کو، اگر آپ دیکھیں ایجوکیشن کے تھرو، ووکیشنل ٹریننگ کے تھرو، اس طرح سے یوتھ کے لیے ہمیشہ کوئی نہ کوئی اپرچونیٹیز کریٹ کی ہیں، کیونکہ جو ہمارا یوتھ بلج ہے اس کو ابھی ویو جسٹ ریسنٹلی فیسڈ اے گلوبل پینڈیمک۔ یوتھ ہمارا بہت ڈی موٹیویٹڈ ہوا ہے، اور اکنامک اگر آپ صورتحال دیکھیں تو ان کو فائنینشیل کرنچ کا بھی ایک بہت سامنا کرنا پڑا ہے، آؤٹ آف اسکول اسٹوڈنٹس کا بھی بہت مسئلہ ہمیں ایک درپیش آ رہا ہے۔
تو یہ ساری ایسی کاوشیں جو حکومت کو کرنی پڑیں گی تاکہ وہ جو ہمارا یوتھ ہے اس کو ایک پازیٹیو ایلیمنٹ آف دا سوسائٹی بنا سکیں. جی ایک آپ نے جو ذکر کیا اسی میں سے ایک اس کا ریلیٹڈ سوال ہے. دیکھیں ایوری کلاؤڈ ڈارک کلاؤڈ از اے سلور لائننگ. گلوبل پینڈیمک کا ذکر کیا, اس میں ایک اہم چیز یہ بھی تھی کہ حکومت نے ایٹ دا سیم ٹائم جو ایک آن لائن کلاسز کا آغاز کیا. اس ٹائم جو فری لانسنگ تھی وہ بہت امپروو ہوئی پاکستان میں اس ٹائم. اور شہباز شریف صاحب انہوں نے جو پہلے لیپ ٹاپ اسکیم کا آغاز, اس سے بہت زیادہ بینیفٹ کیا اسٹوڈنٹس نے. اچھا اسی کے ریلیٹڈ آپ تھوڑا بتائیں گے کہ اس وقت حکومت اس کو کیسے آگے لے کے, کیونکہ سب سے بڑی انڈسٹری اس ٹائم دنیا میں کہی جا رہی ہے نا, کبھی آئی ٹی ہے, کیونکہ وہ پہلے آئل آرگنائزیشنز ہوتی تھیں, اب وہ یہ آئی ٹی کی ہیں. تو اس میں آپ کیا کہنا چاہیں گے ہمارے ناظرین سامعین کے لیے؟ یہ تو کہتے ہیں نا کہ اب وقت کے ساتھ ٹرینڈز بدلتے ہیں. جی جیسے میں نے پہلے بتایا طرز سیاست بدل گئی, انڈسٹریز بدل گئی ہیں. پہلے پروفیشنز ہوتے تھے ڈاکٹر, لائر اور وہ گنے چنے پروفیشنز. ناؤ تھنگز ہیو چینجڈ, ایوری تھنگ از آن لائن. سو ہمارے یوتھ کو اگر, اور آپ نے یہ بھی ایک بات انڈرسٹینڈ کرنی ہے کہ ہمارا ایک سرٹن طبقہ ہے جو کہ بچوں کو ڈگریز شاید اس طرح سے نہ دے جتنا ان کو ہوتا ہے کہ ووکیشنل ٹریننگ, ان کو کوئی ہنر سکھا دیں, کوئی اسکلڈ لیبر بنا دیں ان کو. تو اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو ہمیں اپنے یوتھ کے اندر طرح طرح سے انویسٹ کرنا ہے, ان کی کیپیبلٹیز دیکھ کے. کچھ جو ہیں وہ ایکیڈیمکلی ساؤنڈ ہوتے ہیں, ان کے لیے آپ نے ایکیڈیمک وہ بنانی ہے, اپرچونیٹیز کریٹ کرنی ہے. جہاں پہ ووکیشنل ٹریننگ کی باتیں ہیں وہاں پہ آپ نے وہ کرنا ہے, اور نہ صرف وہ کرنا ہے بلکہ ان کو آپ نے آگے جا کے امپلائمنٹ تک, اٹس اے فل سرکل, جی ہاں, providing them with basic degrees as well and then taking them into the job market as well. So یہ ہمیں ایک ایز اے گورنمنٹ وی ہیو ٹو پلان اٹ اکارڈنگلی. جی سینیٹر صاحبہ دیکھیں تعلیمی اداروں میں جہاں اتنا کام کر رہی ہے حکومت, ساتھ ساتھ ایک اور چیز کا سامنا ہے, بہت بڑا چیلنج ہے انٹالرنس, وائلنٹ ایکسٹریمزم. اس کے بہت ساری ایسے انسیڈنٹ سامنے بھی آئے ہیں. اس کے اوپر آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ تعلیمی اداروں کی جو ایک رول ہے اور حکومت جو اس کی سپورٹ ہے تعلیمی اداروں کے ساتھ, وہ کیسے اس چیز کو کوپ اپ کر سکتی ہے؟ کچھ عرصے سے, کچھ سالوں سے, اور میں کسی ایک سیاسی جماعت کی بات نہیں کروں گی, میں جنرلی ایک بات نوٹ کر رہی تھی اور میں ہر جگہ پوائنٹ آؤٹ کر رہی تھی کہ یہ جو سیاسی مفاد کے لیے ہمارے یوتھ کو استعمال کیا جا رہا ہے, اور یہ جو ہیٹ سپیچ, پولرائزیشن, اور یہ سارا آپ دیکھ رہے تھے کہ یہ بڑھتا چلا جا رہا تھا, اور اس کا سوشل میڈیا اور یہ سوشل میڈیا ٹرینڈز اور یہ سب چیزوں کا ایک امپیکٹ آ رہا تھا, اس نے کہیں نہ کہیں پھٹنا تھا. اور میں ہمیشہ سے ایک بات کہتی تھی, اٹ ول ہیو اے ڈومینو افیکٹ. یہ صرف سیاست تک ویوز نہیں رہ جائیں گے, یہ جو آپ کے ایکسٹریم ویوز ہیں دے ول فلٹریٹ یور ریلیجس ویوز, یور جینڈر ویوز, اور آپ کی زندگی کے اندر ایک جنرل انٹالرنس رہے گی, اور اب آپ اپنے یوتھ میں دیکھتے ہیں. تو اب اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں اس کا کاؤنٹر کیا ہے, اس کا کاؤنٹر یہ ہے کہ آپ یو نیڈ ٹو سٹ ود دا یوتھ, ہیو انٹریکٹیو ڈائلاگس. کیونکہ آج کا جو یوتھ ہے نا, اس کو آپ بیٹھ کے لاجکلی اس کے ساتھ گفتگو کریں, میک دیم فیل ریلیونٹ, گیو دیم اپرچونیٹیز. ان کو جب وہ اپنے اندر اعتماد آئے گا, ان کی اپرچونیٹی, اس کا کوئی ایک سلوشن نہیں ہے. جی, یہ سب کی شیئرڈ رسپانسبلٹی ہے, شیئرڈ رسپانسبلٹیز ہے. اساتذہ ہو گئے, گورنمنٹ ہو گئی, ہر کسی کو مل بیٹھ کے جو ہم نے اپنے یوتھ کے ساتھ کیا ہے نا, جو ہم نے اس کو استعمال کیا, میں تو کہوں گی استعمال کیا جی سیاسی مقاصد کے لیے, اور اب وہ کہتے ہیں کہ وہ دیر سو مچ انرجی ود ان دیم کہ وہ اٹس گوئنگ ہے وائر. تو اب ہم سب اداروں کو بیٹھ کے جو ہم نے غلطیاں اپنے یوتھ کے ساتھ کر لی ہیں اس کو فکس کرنا ہے, اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنی ہے, کیونکہ بات کرنے سے مسئلوں کے حل ہوتے ہیں. جی اچھا, ایک اور چیز ہے کہ آج کل کی جو یوتھ ہے اس کے اوپر بہت کم لوگوں نے روشنی ڈالی مینٹل ہیلتھ کے جو ایشوز ہیں ان کے, اور مینٹل ہیلتھ کے ایشوز اٹ اسٹارٹس فرام ہوم ایز ویل. جیسے بچے کی آپ نے کہا بات نہیں سنی جا رہی, اس کے اپنے اسٹریسز ہیں, اس کی اسائنمنٹس کے, ایجوکیشن کے حوالے سے, سوسائٹل چیلنج زیادہ ہیں. جیسے آپ نے ابھی گفتگو میں ہو رہی تھی, ویپنگ شروع ہوگی, ڈرگز آ گیا مارکیٹ میں. یہ جو چیزیں ہیں اس طرح کے چیلنجز پہ یوتھ کے لیے کیا آپ کی نصیحت ہے, یا کیا ان کے لیے آپ کی کوئی گائیڈ لائنس ہیں کہ وہ اس چیز کو اوائڈ کریں اور ان کا جو ٹرو پوٹینشیل ہے اسے ایکچولائز کریں؟ رضوان, اس میں ایک بات کہوں گی کہ بہت جلدی سے بہت چیزیں ایڈوانس ہو گئی ہیں.
be it technology, be it the kinds of drugs, be it the kind of professions. جی تو یوتھ سے زیادہ میں والدین سے مخاطب ہوں کہ ہمیں ایز پیرنٹس اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنا ہے. ہمیں بچوں کو پریشرائز نہیں کرنا. وہی جو ہمارے ذہن میں گھسے پٹے پروفیشنز ہیں اس سے باہر نکلنا ہوگا. پیرنٹس کو ابھی تک والدین جو اولڈ اسکول ان کا ہے ان کو ابھی سمجھ نہیں لگتی کہ یہ آن لائن بیٹھ کے کیا کمائیاں ہو رہی ہیں, یہ کیا دفتر ہے جہاں پہ آپ نے سوٹ نہیں پہنا ہوا اور آپ جا نہیں رہے 9 to 5 جاب نہیں کر رہے. سو پیرنٹس کو اپ گریڈ کرنا ہے اپنے آپ کو جی, کیونکہ وہی بات ہے نا کہ وہ. اور دوسری بات یہ کہ پیرنٹس ہیو ٹو انڈرسٹینڈ ون تھنگ دیٹ یو ڈو ناٹ پریشرائز یور چائلڈ. ہر والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا بچہ پروفیشن میں کیا, ان کی اپنی کچھ ایک سوچ ہوتی ہے کہ میرا بچہ ڈاکٹر بنے, انجینئر بنے, پائلٹ بنے. اب وقت بدل گیا, جی ہاں, اب بچے یہ پریشر نہیں لے سکتے. سیکنڈلی یہ جو سوشل میڈیا کا پریشر ہے, جو ان ریئلسٹک لائف آپ کو پکچر دکھائی جاتی ہے, وہ بچے جو ہیں وہ گھر بیٹھے سوچتے ہیں کہ بس یہی ساری زندگی ہے. اور کیونکہ آپ اپنا بیسٹ فرینڈ دکھا رہے ہو انسٹا پہ, سوشل میڈیا پہ, فیس بک پہ, اور وہ بچے بیچارے وہ ینگ ہیں, وہ جلدی وہ انسپائر بھی ہو جاتے ہیں اور وہ پھر ڈپریشن میں بھی چلے جاتے ہیں. اب آپ ٹک ٹاک کو دیکھیں, اوور نائٹ فیم, ہمیں پوری زندگی لگ گئی نام بنانے میں, کہیں جا کے کوئی چھوٹا موٹا نام بن گیا. That's a true struggle. اب and we cherish it. اور ہماری پرسنالٹی میں وہ آپ کو ٹھہراؤ بھی نظر آئے گا, کیونکہ ہمیں ہر سٹیپ پہ سیکھنے کو بھی ملا, گرنے کو بھی ملا. یہ بچے ایک چیز کرتے ہیں اور اوور نائٹ ٹک ٹاکرز فیمس ہو جاتے ہیں, اور پھر اوور نائٹ وہ ٹرینڈ ختم بھی ہو جاتا ہے. سو دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ہینڈل دیٹ فیم اوور نائٹ, اینڈ دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ جب ان کا وہ ٹرینڈ فیم پیریڈ ختم ہوتا ہے تو اس کو کیسے مینیج کرنا ہے. پھر اس سے ان میں ڈپریشن, یوز آف ڈرگز, یہ سب بڑھتا ہے. سو میں والدین سے کہوں گی کہ اب اپنے آپ کو بھی اپڈیٹ کریں اور بچوں کے ساتھ بیٹھ کے ایز ایڈلٹس گفتگو کریں. let them speak their mind. ان کو پیئر پریشر میں نہ ڈالیں, ان پہ کوئی انڈیو پریشر مت ڈالیں. let them be. سینیٹر صاحبہ, بڑی خوبصورت بات کی آپ نے کہ پیرنٹس کی جو ذمہ داری ہے وہ بھی انہیں نبھانی چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز مغربی معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ پیرنٹس کی بھی ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے کہ انہوں نے جو نیو جنریشن ہے جیسے جینزیز ہیں ان کے ساتھ کیسے انٹریکٹ کرنا ہے. اب وہاں کمیونٹی جو انگیجمنٹ کے سینٹرز ہیں, کمیونٹی سینٹرز ہیں, وہاں پہ پیرنٹس بھی جاتے ہیں. ہماری حکومت کو اس طرح سے ہے کچھ کر سکے کہ ان پیرنٹس کو یہ بتائے کہ اس یوتھ کی اور ڈیمانڈ ہے, جو جینزیز ان کی ڈیمانڈ اور ہے, ان کو سنیں, ان کے ساتھ انٹریکٹ کریں, اور وہ جو ایک پچھلا ہمارا کلاسیکل میتھڈ آف پیرنٹنگ ہے اس کو تھوڑا سا اپڈیٹ کرنا, جیسا ہم نے خود ہی ہائی لائٹ کیا. Absolutely. I think it's the need of the hour is one. You see, you have to understand one thing. پہلے تو ہماری سوسائٹی جو کہ ایک کنزرویٹو سوسائٹی ہے, اس میں بہت سارے ٹیبوز ہیں, جس میں مینٹل ہیلتھ, جس میں ڈرگس. ہم ایز اے سوسائٹی, ہماری بڑی آسٹریج اپروچ ہے کہ ہم اپنا سر جو ہے سینڈ میں دبا لیں گے اور پرابلم ہمارے سر کے اوپر سے گزر جائے گی. پرابلم ہمارے گھروں میں آ گئی ہے. ہمیں ڈینائی کرنے سے, ہمیں ایک سائیکائٹرسٹ پہ جانے سے ہم چھپ کے جاتے ہیں, اور سائیکائٹرسٹ کونے خدرے میں, کیونکہ ہمیں یہ سمجھ ہی نہیں لگ رہی کہ جیسے ایک ہارٹ ہے آرگن, لنگز ہے آرگن, اسی طرح برین بھی ایک آرگن ہے. جی ہاں, اور اس میں جب کیمیکل امبیلنس ہوتا ہے تو اس سے ڈپریشن, انزائٹی, یہ سب کچھ ہوتا ہے. اب اس کے بارے میں بات بھی نہیں کی جاتی, حالانکہ ریسرچ سیز mental health is the biggest issue that we'll be facing in the near future. We are facing it. ہر گھر میں ڈپریشن ہے, ہر گھر میں پریشانی ہے. اس کے بعد ہم اس کی بات نہیں کرتے. پھر ہمارے خدا نہ خواستہ ہمارے بچے ڈرگز میں ملوث ہو جاتے ہیں تو ہم چھپ کے ریہیب سینٹرز بنے ہوئے, یہ بالکل صحیح کہا, ایسے ہی چھپ کے اور بنایا گیا چھپ کے وہاں جاتے ہیں, اور پھر وہ کیونکہ ان کو پتہ یہ چھپ کے آئے ہیں تو وہ ریہیب سینٹرز بھی ان کو یوز اینڈ ابیوز بھی کرتے ہیں. میں نے بہت سے ایسے ایکسپینسو ریہیب سینٹرز کے بارے میں سنا ہے جو آپ کو ایک ڈرگ سے اتار کے دوسری پہ لگا دیتے ہیں, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ آپ پیسے جنریٹ کر سکتے ہیں اور آپ کوئی سوشل میڈیا ہائپ کریٹ نہیں کریں گے, کیونکہ آپ نہیں بتانا چاہتے کہ آپ کا بچہ یا بچی ریہیب میں. تو اس طرح سے جب تک آپ اوپنلی ان کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے نا, تو یہ آپ کو ادارے بھی مس یوز کریں گے اور ایز پیرنٹس بھی. اور جو بات آپ نے گوئنگ بیک کہ ان کے بارے میں اب ٹریننگ کی ضرورت ہے,
تو میرا خیال ہے کہ یہ بڑا اچھا ایک وہ ہے, اور یہ ہمارے لوکل باڈیز اگر ہم ان کو امپاور کر دیں, اس میں این جی اوز, ایکسپرٹس چھوٹی سطح پہ محلوں میں, آپ کو کلوز نیٹ سرکلز میں آپ کو ایوری ادر ڈے, سنڈے, منڈے کچھ بلا کے پیرنٹس کو, والدین کو اس کی ٹریننگ دی جائے. کیونکہ واقعی میں رضوان, میں تو پیرنٹس کی بات کر رہی ہوں کہ میں ابھی خود, بیکاز میرا اتنا یوتھ کے ساتھ کلوز وہ ریلیشن ہے کہ جب مجھے یہ ڈرگ ابیوز کا اتنا زیادہ یونیورسٹیز میں, تو میں آرگنائزیشنس کا بیٹھی کہ میں آپ کے ساتھ I'll be the ambassador and I'll go and promote it. تو جس طرح کی نشے نکل آئے ہیں, میرے لیے بھی نیوز تھی کہ ویپ کے اندر سنا ہے کہ آئس کا پانی ڈل رہا ہے اور پیرنٹس بیچاروں کو پتہ نہیں ہے. پھر ویلو, پھر یہ جو چوئنگمز ہیں یہ اتنی کلرفل پیکیجنگ میں آ رہی ہیں, اور یہ ہمارے سیلیبریٹیز پروموٹ کر رہے ہیں, اور آپ دیکھیں کہ یہ فوڈ پینڈا پہ بھی اویلیبل ہے. سو آئی ایم جسٹ سیئنگ کہ یہ ایز اے سوسائٹی ہمیں ان چیزوں کی بات کرنی پڑے گی, اور ہمیں یہ اویئرنیس پھیلانی پڑے گی. اور میں تو اس مشن پہ ہوں کہ ایوری پلیٹ فارم دیٹ آئی گیٹ, آئی نیڈ ٹو انفارم دا پیرنٹس. دیکھیں پہلی جو آپ کے کہتے ہیں نا واچ ڈاگز یا سرویلنس, والدین کا فرض ہے, پھر سوسائٹی اینڈ گورنمنٹ آتی ہے. اچھا, بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے روشنی ڈالی کہ پیرنٹس کی بھی کیا ذمہ داری ہے. اور یہ ایک چیز بڑی اہم تھی جو آپ نے کہا کہ ری ہیب سینٹرز جو بنے ہوئے ہیں اس میں چپکے سے جاتے ہیں. اس پہ اگر ایڈوکیسی کی جائے, کیمپینز کی جائیں اور لوگوں میں اویئرنیس دی جائے کہ یہ ایک نارمل چیز بن چکی ہے, اسے نارملی ٹریٹ کریں, اسے اس طرح سے نہ ٹریٹ کریں چپکے سے, کیونکہ سوسائٹی اس طرح سے میرا خیال ہے بہتری کی طرف جائے گی. سینیٹر صاحبہ, چلتے ہیں ہائر ایجوکیشن کی طرف. ہائر ایجوکیشن ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے کسی بھی سوسائٹی کی اپ لفٹنگ میں. اب بہت سارے نوجوان پاکستان میں, حکومت نے بہت کیا, شہباز صاحب کے پچھلے بھی پروگرام میں جو انہوں نے یوتھ کے لیے کیا تھا, بہت سارے لوگ غیر ملک گئے پڑھنے کے لیے, وہاں پہ انہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی لیکن ملک واپس نہیں آئے. جو واپس آئے ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا کہ انہیں امپلائمنٹ میں کیسے پلیس کیا جائے. اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے پلیز؟ رضوان, جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے, اور میں آئی واز آن دا بورڈ فار پنجاب ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈ ایز ویل, تب سی پیک فل تھروٹل چل رہا تھا. جی, یہ 2013 سے 18 کا جو میں آپ کو ٹائم پیریڈ بتا رہی ہوں. اینڈ وی نیڈیڈ پی ایچ ڈیز, کیونکہ شہباز صاحب واز ویری ایڈمنٹ اوور دا فیکٹ دیٹ ہمیں وہ جو سلک روٹ کو ریوائیو کر رہے ہیں تھرو سی پیک, اس میں ڈو ناٹ یوز ایز جسٹ اے وے, ہمارے ہاں انڈسٹریز لگائیں تاکہ ہمارے یہاں امپلائمنٹ بڑھے اور انکیوبیٹرز فارم کریں. اب آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں پی ایچ ڈیز اینڈ اپ ایز پروفیسرز اونلی. جی, ٹھیک ہے نا, کوئی انڈسٹری کے ساتھ لنک نہیں ہے, ریسرچ نہیں ہے, انکیوبیٹرز نہیں بنے ہوئے. بٹ اس ٹائم پہ وہ بڑی نیڈ تھی. تو پھر ہمیں فیل ہوا کہ ہم ایک سرٹن اس کے اندر ڈگریوں میں انویسٹ کرتے ہیں جس کی نیڈ ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور بہت سارے ایم او یوز بھی سائن ہوئے, اور سیڈلی وہی بات ہوئی کہ دے نیور کیم بیک. تو ہمیں ایز اے سوسائٹی بھی سوچنا ہے کہ اگر گورنمنٹ اپنا اینڈ کر رہی ہے تو ہمیں بھی پورا کرنا ہے. کمنگ بیک ٹو یور کوسچن, کہ جب وہ پی ایچ ڈیز کر کے آ جاتے ہیں, ان کی پلیسمنٹ کا ایشو. جی ہاں, یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ ون تھنگ. ابھی میری اسٹینڈنگ کمیٹی میں ایک بلوچستان کی یونیورسٹی کا ایشو آیا تھا, اور وہ گلا یہی کر رہے تھے کہ جی ہم پی ایچ ڈی کرنا چاہ رہے ہیں اس سبجیکٹ میں, یونیورسٹی کہتی ہے کہ ہم آپ کو گرانٹس نہیں دیں گے کیونکہ ہمیں یہ سبجیکٹ میں چاہیے نہیں ہے, ہمیں اس میں چاہیے, تو ہم اس میں. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ, جب آپ پی ایچ ڈی کرتے ہیں ناٹ فار دا سیک آف پی ایچ ڈی, کیونکہ کوئی آپ میں انویسٹ کر رہا ہے تو وہ کسی وجہ سے کر رہا ہے. یہ بھی ایک بڑی چیز ہے جب آپ لوگ ایک ہی سبجیکٹ میں کر کے باہر سے آ جاتے ہیں جس کی نیڈ ہی نہیں ہے. بالکل صحیح ہے, ایسا ہی ہوتا ہے کہ جس ضرورت نہیں ہے تو ضرورت نہیں. اب آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ ود آل دا انویسٹمنٹس, بیکاز ہماری حکومت کا بہت زیادہ جو ہے نا رجحان یا دھیان یہ ہے کہ نہ صرف ہم لونز پہ فوکس کریں بٹ ہم انویسٹمنٹ پہ فوکس کریں. جب انویسٹمنٹس آتی ہیں تو انڈسٹری کو بوسٹ ملتا ہے, جب انڈسٹری کو بوسٹ ملتا ہے تو پھر آپ کے پی ایچ ڈیز کم ان, بیکاز دیٹ از وین دے آر ریکوائرڈ. ابھی ہمارے پی ایچ ڈیز خالی ایکیڈیمک انوائرمنٹ میں فٹ ان ہو رہے ہیں, whereas we need them in industrial zone as well. So وہ constant research, اور انشاءاللہ جب سی پیک بھی ہمارا اس کے معاہدے بھی طے ہوں گے اور وہ ہوں گے تو آپ دیکھیں گے جب انڈسٹری بوم کرے گی تو یہ جو باہر سے سارے ڈگریاں لے کے آئے ہیں ان کی پلیسمنٹ آسانی سے ہو جائے گی. بالکل.
بالکل درست فرمایا. اچھا ابھی آپ نے اپنے اس جواب میں ہی لونز کا ذکر کیا کہ آپ لونز نہیں انویسٹمنٹ کی طرف جا رہے ہیں, لیکن لون بھی ایک ایسا ٹول ہے کیونکہ آج کل جو اعلیٰ تعلیم ہے اس کے لیے پیرنٹس کے لیے سب سے بڑا چیلنج بچوں کی فی پوری کرنا ہوتا ہے. اب اگر دیکھا جائے تو میرا خیال ہے کہ جیسے ویسٹرن ماڈل ہے کہ ایک بچہ ہائر ایجوکیشن میں جا رہا ہے تو گورنمنٹ کہتی ہے آپ سافٹ لون لے لیں اور اسے ریٹرن کریں تب جب آپ یہ کریں امپلائمنٹ. آپ کی حکومت جو ہے, آپ کی جو ویژن ہے ایز اے سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی چیئر پرسن آن فیڈرل ایجوکیشن پروفیشنل ٹریننگ, کیا یہ کیسے اس کو کیا جا سکتا ہے ان دا کانٹیکسٹ آف پاکستان؟ Rizwan, I think it would be a step in the right direction, but right now you have to understand that Pakistan is going through the teething phase still. ابھی بھی ہمیں بہت سارے مسئلے مسائل ہیں whereas tax filers and non filers are concerned. آپ یہ چیز انڈرسٹینڈ کریں. لیکن یہ پھر اگر آپ کو اس کو دوسرے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو آپ ایک بچے کو بہت شروع سے فرام اسکریچ فائلر بنا رہے ہیں, اس کا سارا ڈیٹا آن لائن اگر آ رہا ہے, ٹھیک ہے نا. ہمارا باہر کے ممالک میں ہر چیز از آن لائن available. Everyone is paying taxes. So you know کہ economy نے اس کو اتنی طریقے سے جکڑا ہوا ہے کہ there are no two ways. ہر چیز لنکڈ ہے وہاں پہ, ڈرائیونگ لائسنس. ہم تو ابھی بھی دیکھیں, ابھی بھی میں حکومت کی جو انہوں نے اسٹیپس لیے ہیں کہ اگر آپ if you are non filer آپ کی فون سمز بلاک ہو جائیں گی, آپ انٹرنیشنل ٹریول نہیں کر سکتے. ہمیں اپنا ٹیکس نیٹ بڑھانا ہے. میں تو اس چیز کو اپریشیٹ کرتا ہوں سینیٹر میں صاحب, بہت زیادہ اپریشیٹ کیونکہ اس سے وہ لوگ جو اس سرکل سے باہر ہیں, بالکل, کیونکہ ابھی آپ کا سیلریڈ طبقہ جو ہے نا کانسٹنٹلی ٹیکس ہوا جا رہا ہے, ٹیکس کیا جا رہا ہے اور وہ برڈن ہوا جا رہا ہے. اور یہ اٹس بیکم اے نیوسنس فار دا گورنمنٹ بیکاز وہ بیچارے اسی کو کرتے ہیں, پھر اسی کو کرتے ہیں, پر ہمارے پاس آپشن نہیں ہے. جو باتیں آپ لون کی کر رہے ہیں, جب ہماری پوری سوسائٹی کا ڈیٹا ہمارے پاس ہوگا, کنٹری کا ڈیٹا, پھر ہمیں آسانی ہوگی اس کو ایک تو ریوزٹ کرنے کی. سیکنڈلی رضوان, سیڈلی جو میں, یہ میری پرسنل آبزرویشن ہے, 11 سال مجھے بھی سیاست میں ہو گئے, وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے کہ آج حکومت ہے کل نہیں ہے, یا 5 سال کی جو ہم پالیسی بناتے ہیں, باہر کے ملکوں میں ایک پولیٹیکل پالیسی ہوتی ہے اور ایک جنرل 15-16 سال کی پالیسی, لانگ ٹرم پالیسی. ہماری لانگ ٹرم پالیسی نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں, آج ہم یہ شروع کرتے ہیں لونز, کیا گارنٹی ہے کہ 5 سال بعد دوسری حکومت آئے اور وہ اس کو کیری فارورڈ کرے نہ کرے؟ یو گیٹ مائی پوائنٹ. یہ وہ کنٹریز کر سکتی ہیں پروویژن پرووائڈ جن کو پتہ ہے کہ یہ پالیسی چلتی رہے گی, حکومتیں آئیں حکومتیں جائیں. یو گیٹ مائی پوائنٹ. ہمارے ہاں بھی اس طرح کی لانگ ٹرم پالیسیز ہونی چاہیے. میں ہمیشہ سے بات کرتی ہوں ایز اے کنٹری, بی اٹ پولیٹیکل اور واٹ ایور, ہماری اپروچ ہمیشہ سے ری ایکٹیو رہی ہے, پرو ایکٹیو نہیں رہی. اگر ہماری پرو ایکٹیو اپروچ ہو تو ہم کہیں کہ یہ ہم پالیسیاں بنتی جا رہی ہیں اور جو حکومتیں آ رہی ہیں وہ اپنا اپنا ایجنڈا چلائیں, لیکن یہ پالیسیاں چلتی رہیں گی. دین اونلی کین وی انویسٹ ان کہ جی آج میں نے ایک بچے میں 4 سال کے بیچلرس کے لیے آئی ہیو انویسٹڈ, اور مجھے پتا 4 سال بعد وہ آ کے مجھے ری پے کر دے گا. مجھے کیا پتا 4 سال بعد وہ پروگرام ہی ختم ہو جائے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, گورنمنٹ نے پیف, پنجاب ایجوکیشن ڈاؤمنٹ فنڈ, بیف ہو گیا, اسی سندھ نے بھی اسی بیسس پہ کر لیا, جہاں پہ میرٹ بیس بچوں کی آپ اسکالرشپس ان کے مانگے بغیر ان کو دے رہے ہو. اس طرح کے انیشیٹیوز کر دیے. پھر جو آپ کے یونیورسٹیز وغیرہ ہیں وہاں پہ ٹیوشن فیس وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے. لیکن ایک اور میں آپ کو رضوان بات بتاؤں گی کہ گورنمنٹ نے جو ڈاکٹرز میں انویسٹ کیا ہے, میڈیکل ڈاکٹرز ہمارے جو ہیں, اور وہ سائن کرتے ہیں ایک اگریمنٹ کہ ہم آج آپ کی ڈگریوں میں انویسٹ کر رہے ہیں, کل آپ اس ریٹ پہ قوم کو سروس پرووائڈ کریں گے. میں نے تو 5 سال پنجاب اسمبلی کے بعد ڈاکٹرز کو احتجاج کرتے ہی دیکھا ہے. You get my point? I understand your point, yeah. So ہم وہ بھی تو ہم انویسٹ ہی کر رہے ہیں نا ڈاکٹرز میں, in government institutes. We are giving them degrees with the understanding that once the degree is completed, you will give back to the society in form of service. یہ بھی تو ایک لون ہی ہوا نا. یہ لون ہے, absolutely, یہ لون ہی ہے. تو 5 سال تو میں نے ان کو احتجاج کرتے ہی دیکھا. دیکھیں انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی میں بھی کچھ توقعات اور بڑھ جاتی ہیں.
جب انہیں ضرورت ہوتی ہے اس میں ڈیفینیٹلی حکومت نے جیسے فیسیلیٹیٹ کیا. اب آپ یہی بات مجھے کہہ رہے ہیں کہ باہر کے ممالک میں گورنمنٹ لون دیتی ہے کیونکہ اس کو پتا ہے آپ کا سارا آپ کو ہر طرف سے جکڑا ہوا ہے اینڈ دیر آر نو ٹو ویز اباؤٹ اٹ, یو ہیو ٹو ریٹرن. آپ مجھے بتائیں نا کہ میں نے آپ کو ایک لون کی وہ اگزامپل دی, سو دیز آر وہ لمحہ فکریہ اینڈ کوسچن مارکس آن دا سوسائٹی ایز ویل. اگر آج وہ سروسز نہیں پرووائڈ کرے تو کیا کل وہ لون پرووائڈ کریں گے, واپس ریٹرن کریں گے؟ نہیں کریں گے. آپ صحیح کہتے ہیں. اچھا سینیٹر صاحبہ ابھی بہت ساری گفتگو ہوئی اس میں انٹرنشپس کا پروگرام. جب شہباز صاحب سی ایم تھے, پرائم منسٹر نواز شریف تھے, تو ایک خوبصورت انٹرنشپ پروگرام بھی جاری کیا گیا. یہ نیشنل انٹرنشپ کا پروگرام ہے. میں نے اسے دیکھا کہ اسٹوڈنٹ کے پاس ایک اسٹائپینڈ آتا ہے, اس کے ساتھ ساتھ اس کے پاس اسکل آتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اسکل بیسڈ ایجوکیشن از اے نیڈ آف دی آور. اس میں جو کرنٹ گورنمنٹ ہے, اور آپ بینگ دا چیئر پرسن آف دا سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی آن فیڈرل ایجوکیشن پروفیشنل ٹریننگ, کیا اس کو نیکسٹ لیول پہ کیسے لے کے جایا جا سکتا ہے جس میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو انکارپوریٹ کیا جائے؟ کیونکہ ہماری ایجوکیشن ابھی بھی دیکھتے ہیں جیسے کلاسیکل وے ہوتا ہے نا, آ کے اس میں اسکل کے اوپر اتنا دھیان نہیں رہا, لیکن اب کرنٹ گورنمنٹ کر رہی ہے تو آن what measures it is taking؟ نہیں اب اسکلڈ لیبر کے اوپر تو بہت کام ہو رہا ہے اگر آپ دیکھیں کہ, اور نہ صرف ان کو ٹریننگز دی جا رہی ہیں بلکہ ان کی جاب پلیسمنٹ بھی کی جا رہی ہے. تو اس حوالے سے گورنمنٹ از ڈوئنگ اے لاٹ. اگر آپ دیکھیں ایگزامپل جس طرح نرسز کی ریکوائرمنٹ ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں, تو یہاں پہ ٹیپٹا کے تھرو ان کو ٹریننگز بھی دی جا رہی ہیں اور پھر ان کو جاب پلیسمنٹس بھی دی جا رہی ہیں. سو میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ از ڈوئنگ اے لاٹ. اور یہ جو اگر چھوٹے اسکیل کے اوپر بھی آپ دیکھیں تو ان کو جو انٹرنشپس پرووائڈ کی جا رہی ہیں اس سے تو ایکسپوجر ملتا ہے, بٹ اسکلڈ ورک اس پہ, اور خاص طور پہ جو انٹرنیشنل ریکوائرمنٹس ہیں اس پہ گورنمنٹ بہت کام کر رہی ہے. جی سینیٹر صاحب, ایک بہت بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے جس میں ہماری یونیورسٹیز جو ہیں ان کے پروفیسرز غیر ملکوں میں, قائد اعظم چیئر ہے جو اسٹیبلش کی گئی ہے, بہت یونیورسٹیز ہیں انٹرنیشنل, جرمنی, UK, USA اور دیگر ممالک میں ہیں, وہاں جاتے ہیں اور پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں. سافٹ پاور ہوتی ہے پاکستان کے ایونٹس آرگنائز ہوتے ہیں اور ایسی ریسرچ کی جاتی ہے جس سے پاکستان کا امیج سافٹ ہو جائے. جسے پاکستان چیئرس ابراڈ بڑے عرصے سے خالی پڑی ہوئی ہیں. اس کے اوپر جو حکومتیں آئیں پیچھے انہوں نے کوشش کی فل کرنے کی, لیکن فل نہیں ہو سکی. میں سمجھتا ہوں یہ بڑا ایک اہم چیز ہے. اس کے اوپر آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ اس کو فل کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے؟ میرا خیال ہے کہ بہت دس از دا نیڈ آف دی آور رائٹ ناؤ. پاکستان نیڈس ٹو بی پروموٹیڈ, پاکستان سافٹ امیج نیڈس ٹو بی پروموٹیڈ. اور یہ چھوٹے چھوٹے ایسے اقدامات ہوتے ہیں جس سے انٹرنیشنلی ایک وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کا اسپوکس پرسن ہوتا ہے. That's not just placing that person, that's your spokesperson, that's your وہ کہتے ہیں نا آپ کا نمائندہ. جی ہاں. تو مجھے میرا خیال ہے کہ یہ اس چیز کو بلکہ میں اپنی کمیٹی کے اندر بھی ہائی لائٹ کروں گی. I will take up this issue and I will ask the concerned authority that what is the delay. جی ہاں. اچھا, ایک اور ریلیٹڈ سوال ہے. وائس چانسلر کسی بھی ادارے کو اوپر لے جاتا ہے. آج ہائر ایجوکیشن کمیشن میں جتنے کمپیٹنٹ وائس چانسلر, ابھی بڑی لاڈیبل ہے آپ کی گورنمنٹ کی ایک ایفرٹ ہے, انہوں نے سرچ کمیٹی نے بڑا میریٹوکریسی کے اوپر کام کیا اور انہوں نے جو سیٹیں ابھی فل کی ہیں, نیکسٹ کیسے اس چیز کو اب سسٹینیبل رہے آنے والے ٹائم میں؟ نہیں بالکل, میں بلکہ میرے خود بھی آبزرویشن تھی اور میری کچھ ریزرویشنس بھی تھی. میں نے یہ چیز ریز بھی کی ان مائی کمیٹی ایز ویل. دیکھیے وائس چانسلر از وہ کہتے ہیں نا ایک ادارے کی جو اونرشپ, جو فادر آف دا ادارہ اونرشپ ہے اس کی. تو یہ جو ایک بن گئی ہوئی ہے نا انٹرم وی سی, ایک پوسٹ بن گئی ہوئی ہے, یہ ہونی نہیں چاہیے. بیکاز اور یہ میرے خیال سے پنجاب, جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے ود رانا سکندر, پنجاب کا جو ایجوکیشن منسٹر ہے, وہ یہی تھا کہ یا تو اس کو ٹائم باؤنڈ کریں اور جلد سے جلد وی سی کو آپ اس کی ہائرنگ کریں. کیونکہ دین وی سی از آنسریبل اینڈ ہی از ریسپانسبل فار دا انسٹیٹیوٹ. یہ جو انٹرم وی سی ہے یہ فار ایجز 7-8 ایک سال کے لیے انٹرم وی سی ٹیکس اوور اینڈ دین دے میک پالیسیز وچ آئی تھنک لیٹر آن دا نیو وی سی جو ہے. تو میرا خیال ہے کہ ابھی بھی ہم نے اس کے اوپر بڑا کام کیا ہے اور یہی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ انٹرم وی سی ول بی ریپلیسڈ امیجیٹلی
اور جلدی ہائرنگ ہوگی. اور آپ نے دیکھا بھی ہے کہ پنجاب میں بھی بڑی اس کے اوپر اسٹرکٹلی میرٹ بیس ہم نے ہائرنگ کی ہے. سینیٹر صاحبہ بہت اچھی آپ نے گفتگو کی, بہت اچھے یوتھ کے نام پیغام دیے گئے, پیرنٹس کے نام پیغام دیے, پاکستان کی جو ایجوکیشن ہے اس کے اوپر گفتگو کی. ایک آخری جو ایک جہاں کلوزنگ ہوگی پروگرام کی, آپ اس میں جو پیغام ہماری یوتھ کو ایک بار دوبارہ دینا چاہیں کہ آج کل کی جو چیلنجز ہیں, اسٹارٹنگ فرام ابھی ڈرگس کا ذکر کیا, دیگر معاملات ہیں, مینٹل سٹریس ہے, اس کے لیے پیغام دیں کہ ان چیزوں کو وہ کیسے کوپ اپ کر سکتے ہیں. میرا جو یوتھ کے لیے ہمیشہ سے ایک ہی میسج ہوتا ہے کہ آپ ڈو ناٹ لیٹ ڈس اپوائنٹمنٹس پل یو ڈاؤن. زندگی میں ہار جیت جو ہے وہ دیٹس پارٹ آف دا گیم, وہ آپ کے کیریکٹر کو اسٹرانگ کرتی ہیں. اور یہ جو ہم پولرائزیشن دیکھ رہے ہیں, ہیٹ اسپیچ دیکھ رہے ہیں, میں ہمیشہ کہتی ہوں اٹس اوکے ٹو ڈس ایگری بٹ دیر از اے وے ٹو گو اباؤٹ اٹ. اختلاف کرنا آپ کا حق ہے, بٹ الفاظ کا چناؤ اور کسی کی بات کی رسپیکٹ کرنا یہ بھی فرض ہے. تو یہ جو وقتی مسائل ہیں اور زندگی میں دیر آر نو شارٹ کٹس ایز ویل. ہمارا یوتھ جو ہے نا وہ بہت زیادہ کہتا ہے اوور نائٹ سب کچھ مل جائے. تو جو چیزیں وہ کہتے ہیں نا لا آف گریوٹی ہے کہ جو چیزیں بہت تیزی سے اوپر جاتی ہیں وہ اسی اسپیڈ سے نیچے بھی جاتی ہیں. تو آہستہ آہستہ بڑھو, آہستہ آہستہ اپنی پرسنالٹی کے اندر وہ سب سبسٹنس لے کے آؤ جو کل کو آپ کے لیے کام بنے. اور آئی ہیو فل فیتھ ان دا یوتھ اینڈ آئی وش دیم آل دا بیسٹ اینڈ جسٹ بی پازیٹیو اینڈ کیپ موونگ فارورڈ. اور محنت کرو, دیر آر نو ٹو ویز اباؤٹ اٹ. زندگی میں محنت سے سب کچھ ملتا ہے اور شارٹ کٹس مت ڈھونڈیں, شارٹ کٹس بالکل بھی مت ڈھونڈیں. اینڈ آئی وش دیم آل دا بیسٹ. بشرا انجم صاحبہ, آپ ہیں چیئر پرسن سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی فار فیڈرل ایجوکیشن اینڈ پروفیشنل ٹریننگ. آپ کا بہت شکریہ, بڑی آپ نے سیر حاصل گفتگو کی آج کے موضوع کے اوپر, اور آپ کے بزی اسکیجول میں سے جو آپ نے ہمیں ٹائم دیا اس کے لیے ہم بہت شکر گزار ہیں آپ کے. تھینک یو سو مچ فار گریسنگ. سامعین و ناظرین, آج کا پروگرام میزان آپ نے دیکھا. آپ اپنے میزبان ڈاکٹر رضوان نصیر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے.